نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو گفتگو ہوں گی انشاءاللہ تعالی رزق حلال اور رزق حرام میں کیا فرق ہے، رزق حلال کسے کہتے ہیں اور رزق حرام کیا چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایک بھی لقمہ حرام کا اپنے شکم کے اندر ڈالا، اس کی نہ تو کوئی عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی روزہ، نہ ہی کوئی صدقہ، نہ ہی کوئی خیرات۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حرام مال کھایا گویا کہ اس کے پیٹ کے اندر انگارہ۔ دوسری حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو حرام مال کھاتا ہے اس کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو دکھائی دیں گے۔ میرے پیارے عزیزوں، باوقار باعزت دار میرے عزیزوں، ہم اور آپ سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم اور آپ سب لوگوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے کر آئے۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کلمہ شہادت پڑھا اور پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دی اور میرے رسالت کی گواہی دے دی، اب وہ میرے تابع ہو گیا، جیسا میں چاہوں گا ویسا اس کو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ میرے اور آپ کے حبیب کریم دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ حق پر ہیں اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے کامیاب ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابی ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی ابتدا کر لو فلاح تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے پیارے عزیزوں، جب مدینہ طیبہ کے اندر حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اللہ جل شانہ نے میری امت کے لیے شراب حرام کر دیا ہے، لہذا شراب سے بچو اور شراب کے کاروبار سے بھی بچو۔ میرے پیارے عزیزوں، تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا فرمانا تھا، جتنے شراب کے مٹکے تھے سارے مٹکوں کو توڑ کر اور دفن کر دیا گیا زمین کے اندر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے میری امت کی عورتوں کو پردے کا حکم عطا فرما دیا ہے، لہذا اب کوئی بھی خاتون بغیر پردے کے اپنے گھروں سے باہر نہیں جائیں گی
اور نہ ہی غیر محرم کے سامنے اپنے آپ کو دکھائیں گے۔ میرے پیارے عزیزوں، حضور کا اتنا فرمانا تھا کہ سارے صحابیوں نے اس پر عمل کر لیا۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے لیے زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں کریں گے کبھی ایسا کام جو گناہ ہو جس سے اللہ کا حبیب ناراض ہو اور اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوری کیا ہوا مال حرام ہے، ٹھگ کر کھایا ہوا مال حرام ہے، یتیم کا پیسہ یا مال چھین کر کھانا حرام ہے، بیاج کا پیسہ کھانا حرام ہے۔ سارے صحابیوں نے ایک جٹ ہو کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے جو حکم فرما دیا یا رسول اللہ ہم اسے اختیار کر لیں گے اور کبھی ایسے کسی گناہ کو نہیں کریں گے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو، جس سے اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ جس انگلی میں یہ سونے کی انگوٹھی ہے وہ جہنم میں جائے گا؟ اتنا سننا تھا کہ انہوں نے انگوٹھی نکال کر حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مجمع سے جب رخصت ہوتے ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی جاؤ اور اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اپنے گھر کی عورتوں کو دے دو، قربان جاؤ ان صحابی کے ایمان پر جن کی انگوٹھی تھی۔ انہوں نے فرمایا سنو، جس چیز کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو ہمیں ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، تبھی تو میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سارے صحابی ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی ابتدا کر لو فلاح تک پہنچ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، مومن عورتیں غیر مومن عورتوں کے سامنے بھی اگر جائیں تو پردہ کریں، یہاں تک کہ عورتوں سے پردہ کے بارے میں حبیب کریم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک غیر محرم کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کو یا اپنے بچوں کو، بیویوں کو یا اپنی بہنوں کو مت آنے دینا۔ افسوس صد افسوس، آج ہم کہتے ہیں کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، نماز چھوڑ کر دیوانگی دکھاتے ہیں، رزق حلال کمانے کی چھوڑ کر دیوانگی دکھاتے ہیں، مسجدوں سے دور ہو کر دیوانگی دکھاتے ہیں، حرام مال کما کر کھانے میں دیوانگی دکھاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی جھوٹی دلیلیں، ایسی جھوٹی دیوانگی جو نبی کے فرمان سے دور دور تک کہیں بھی میچ نہ کر رہی ہو، جو نبی کے فرمان کے قریب بھی نہ آ کے پھٹک رہی ہو اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں۔ اے میرے پیارے عزیزوں، آج میں مختصر میں خالی وہ بات بتاؤں گا، ایک پوائنٹ پہ خالی میں ایک ہی بات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں مختصر سے انداز میں۔
میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم غیر محرم عورتوں کے ساتھ میں مت جانا، تم غیر محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھنا۔ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے مومن مرد جو ہوتے ہیں، مومن مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ سڑکوں پر چلے تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلے، اپنے نگاہوں کو جھکا کر چلے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ سنو مومن عورت مومن مرد کے لیے، یعنی پاک عورت پاک مرد کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور جتنے باطل لوگ ہیں وہ باطل کے لیے۔ میرے پیارے عزیزوں، اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرما دیا، مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں فرما دیا، لیکن آؤ ذرا ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جو لوگ حزامت بناتے ہیں، جن کو ہم حزام کہتے ہیں، کچھ تو جات کے حزام ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس ہنر کو سیکھ کر حزامت بنانا شروع کر دیا۔ میں ان مسلمانوں کے لیے یہ درس دینا چاہتا ہوں، ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گمراہی میں نہ رہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ میدان محشر میں وہ کسی کے دامن کو پکڑ کر دامن گیر نہ ہو جائے کہ اے رب العالمین ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اس وائس کے ذریعے، اس ریکارڈنگ کے ذریعے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اے لوگوں سنو، جو بال آپ کاٹتے ہو، غیر محرم کا جو بال کاٹتے ہو، غیر محرم کا جو میک اپ کرتے ہو، غیر محرم کے جسم کا جو مساج کرتے ہو، غیر محرم کے ہونٹوں پر جو لالی لگاتے ہو، غیر محرم کے گالوں پر جو لالیاں لگایا کرتے ہو، غیر محرم کے زلفوں کو جو سنوارا کرتے ہو، غیر محرم کے پورے جسم پر جو ہاتھ پھیر کر ان کی حزامت کے نام پر تم بنایا کرتے ہو، خود مرد ہو اور وہ عورت ہے، اور عورت کے جسم پر ہاتھ پھیر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمارا یہ بزنس ہے، ہمارا یہ دھندا ہے، تو ایسا مال کمایا ہوا حرام ہے۔ مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ایک غیر محرم، ایک غیر مرد، ایک مرد ایک عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا، اور ایسے بیوٹی پارلر کھول کر بیٹھے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ہمارا بزنس ہے۔ لعنت ہے ایسے بزنس پر، لعنت ہے ایسے کاروبار پر جو شریعت سے ٹکرائے، جو مصطفیٰ کے فرمان سے ٹکرائے، جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرما دیا حرام ہے تو حرام ہے۔ ایسے ہنر پہ لعنت ہے کہ آپ نے ہنر کو حاصل کیا اور ہنر حاصل کرنے کے بعد میں آپ نے اسپا کھول دیا، مساج پارلر کھول دیا، بیوٹی پارلر کھول دیا، اور غیر محرم عورتوں کے باڈی کا مساج کر رہے ہو، اور غیر محرم عورتوں کے بالوں کی کٹنگ کر رہے ہو، انہیں دلہن بنا کر انہیں سجا رہے ہو۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، کسی بھی غیر محرم پر، یہاں تک کہ آپ کی ہماری اگر بیوی ہے اور بیوی ہمارے عقد میں آ گئی ہے، نکاح میں آ گئی ہے، جب تک اس کا مہر کا رقم ادا نہیں کر دیتے تب تک اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فرمان رسول، فرمان قرآن موجود ہے۔ اور یہ بتاؤ اس کے ساتھ تو نکاح بھی نہیں ہے، مہر کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، اور اس کے بالوں کو سنوارتے ہو، اس کے بالوں میں رنگ لگاتے ہو، ڈائی لگاتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہاری غیرت مر گئی ہے کیا؟ تمہیں اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے کیا؟ تمہارے لیے قیامت قائم نہیں ہوگا کیا؟ تمہارے لیے میدان محشر قائم نہیں ہوگا؟ یہ جو تمہارا مال ہے، ایک سوال یہ بھی ہوگا تم نے مال کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں سے کیا؟ تو کہہ دینا قیامت میں اے اللہ، ہم نے عورتوں کے جسم پر ہاتھ پھیر کر کینچی چلا کر، اور ہم نے عورتوں کے ہونٹوں پر لالی لگا کر میک اپ کر کے ہم نے روپیہ کمایا تھا، ہم نے حرام طریقے سے کمایا تھا۔ اور سنو، اس حرام کمائی سے نہ تو روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ صدقات قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے۔ اور اگر ہمارے کسی بھی مفتی حضرت تک اگر میری بات پہنچ جا رہی ہے، حضور سے میری گزارش ہے، حضور اعلیٰ اس کے تعلق سے بھی بیان کریں اور تحریریں دو لوگوں کو کہ اس قدر سے کمایا ہوا مال حرام ہے، یہ حلال کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اے مردوں،
तुम मर्द हो तो मर्दों को तो औरतों को छूना क्या, उनकी तरफ देखना भी हराम है। ये दर्स हमारा इस्लाम देता है, ये पाकी का बयान है, ये निगाहों को पाक रखने का तरीका है। अब कहो कि हम बहुत पाक और साफ हैं, हमारी नीयत गलत नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, एक अल्लाह वाले से पूछा गया कि हुजूर जरा ये बता दें कि क्या एक औरत एक पराये मर्द के सोहबत में रहकर क्या वहाँ कुछ इल्म दीन हासिल कर सकती है, क्या दर्स और तकरीर वो दे सकती है। और औरत पाशरा हो, बुरखे के अंदर हो। तो हजरत वक्त ने क्या फरमाया, जो अपने वक्त के हजरत थे, कोई अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा ऐ सुनो, अगर वो औरत अपने वक्त की राबिया बसरिया हो और जुन्नून मिस्री हो तो भी शरीयत इजाजत नहीं देती है कि गैर महरम एक गैर को देखे। अब बताओ, ये उन अल्लाह वाले का कौल है। और आज तो हमारे यहाँ चटक मटक की बातें हो रही है। आज तो हमारे कौम की शहजादियां भी जाती हैं जो गैर महरमों के कुर्सी पर बैठकर और अपने बाल को संवारवाती हैं, स्ट्रेट करवाती हैं, उस पर हवा लगवाती हैं, रंग लगवाती हैं, मेकअप करवाती हैं। अब बताओ, अल्लाह अकबर कबीरा, ये हराम नहीं तो क्या हुआ। ये दर्स सिर्फ हजामों के लिए नहीं है, ये दर्स हमारे कौम की शहजादियों के लिए भी है। आज ऐसा मामला हो रहा है कि हमारी कौम की जो कलमा गो हैं, जो जिनको शहजादी कहा गया है, काबा और कुरान के बाद अगर इज्जत दिया गया है तो कलमा पढ़ने वाली औरतों को दिया गया है। आज वो गैर महरम के यहाँ जाती हैं ब्यूटी पार्लर पर और अपने आप को संवारवाती हैं। क्या तुम्हें नहीं पता है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने कुरान के अंदर फरमाया, बेशक हमने इंसान को चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बनाया है। तो ऐ अल्लाह के बंदे और बंदियों, जब अल्लाह जल्ले शानहू ने गवाही दे दी है कि बेशक हमने इंसान को चांद से भी खूबसूरत बनाया है, तुम्हें अल्लाह की खूबसूरती में शक है, तुम्हें अल्लाह की कारीगरी में शक है। ये दुनिया की फिजूल क्रीमों को पाउडरों को लगाकर खूबसूरत बनने की कोशिश कर रहे हो। घबराओ मत, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। आखिर कजा आएगा, मौत आएगी, कब्र के अंदर जाओगे, हिसाब किताब होगा, मैदान महशर जब कायम होगा, कयामत जब आएगी, जब अल्लाह जल्ले शानहू के हुक्म से जन्नत और जहन्नम लाया जाएगा, जब मीजान लाया जाएगा, जब कुल सिरात कायम किया जाएगा, जब आजाब के फरिश्तों को तुम्हारे हुजूर पेश किया जाएगा, और जब सवालों का दफ्तर खुलेगा, गुनाहों का दफ्तर खुलेगा, तो क्या मुंह दिखाओगे कि या रसूल अल्लाह, हम आपके उम्मती थे, हमें बख्शवा लीजिए, हमें किसी ने बताया नहीं था। तो अब इस जिम्मे से तो हम सब बरी हो गए। और तमाम अहले सुन्नत वल जमात, तमाम उलमा के तरफ से मैं ये बात रख रहा हूँ, हराम काम मत करो, हराम रोजी मत कमाओ, हराम तरीके से मत कमाओ। बेशक 2 वक्त में 1 वक्त की रोटी खाओ, लेकिन रिज़्क़ हलाल हो, रज़ाए इलाही के साथ हो, रज़ाए हबीब के साथ हो। लेकिन हराम का 2 वक्त की रोटी गोश्त वाला खाओ तो हराम ही रहेगा। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, बात तो बड़ी तवील हो गई। उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप लोग मेरी इस बात पर गौर व फिक्र करोगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह जल्ले शानहू हम सबको हक कमाने की और हक हलाल खाने की और हक तरीके से जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। कहने और सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह जल्ले शानहू माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।